جب جنید یہ ساری اپنی پہلی زندگی چھوڑ رہے تھے اس وقت تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے فیوچر میں بھی اس سے بھی زیادہ چیزیں ملنے والی ہیں. جنید میرے سیکنڈ ہسبینڈ تھے اور میں بھی ان کے سیکنڈ وائف. منڈے کو صبح انہوں نے چترال جانا تھا، لیکن یہ کہ اس وزٹ میں مجھے اس طرح لگا کہ جیسے نا وہ تھوڑا سا نا اداس سے ہیں. مینیجر ہیں، ان کی کال آئی نا مجھے، انہوں نے پھر مجھے کہا پلین کا پتہ نہیں چل رہا. میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ذرا لیپ ٹاپ پہ دیکھو کوئی نیوز آ رہی ہے. پھر جب دکھایا تو وہاں پہ تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ حویلیاں کے پاس گر گیا ان کا پلین. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس میں عائشہ، فاؤنڈر آف برائٹ فیوچر ہوم اسکولنگ سسٹم، اور آج آپ لوگوں کے لیے امیزنگ ٹاپک لے کر آئے ہم، اور بہترین آپ لوگوں کے جسے کہتے ہیں نا آج آپ لوگوں کے دلوں میں دھڑکنے والے وہ انسان جو آج اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کے دلوں میں دھڑک رہے ہیں. اور آج یقین کریں ہی از ناٹ مائی لائک ریئل بردر، بٹ میں سچ بتاؤں آج میں بھی اور آج آپ سب بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھیں کہ آج ہم واقعی میں ایسا لگتا ہے جب ان کا نام بھی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے اپنے ہی بھائی کی بات ہو رہی ہو. اور جس دن ان کی فات ہوئی اس دن ایسا فیل ہوا کہ یار مطلب اپنا کوئی چلا گیا، اپنا ریئل ویری کلوز ریلیٹو اپنا چلا گیا. اور جنید بھائی کے ساتھ اٹس اے بردر شہید جنید جمشید. آج ان کی اہلیہ سسٹر راضیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور یقین کریں بہت اچھا رہا ہمارا تعلق. اور آج ہم سسٹر راضیہ سے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج جنید بھائی کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں. بڑا ٹائم ہو گیا جنید جمشید بھائی کے بارے میں ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں کی، تو آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں پتہ چلیں گی کہ بہت ساری ان کے اندر اچھائیاں تھیں. اللہ پاک نے کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ سے مانگے، اللہ پاک کیسے تبدیل کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ابھی میں یہ اتنا فن، اتنا پیسہ، اتنی شہرت میں چھوڑ دوں اور اللہ کے خاطر آ جاؤں تو ہم کتنا مشکل اس کو فیل کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. لیکن اللہ پاک دیکھیں جب اللہ کے اوپر توکل کیا جائے تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور اللہ نے یقیناً ان کے لیے یہی کیا کہ جیسے انہوں نے اپنی زندگی تبدیل کی تو اللہ پاک نے اس سے زیادہ عزت شہرت ان کو دی، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے نا. جب اللہ از the king of this world, so he can do anything if we believe and really believe on it, just not say it, we just really believe. So آج ہم انشاءاللہ سسٹر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اٹس اے ویری آنر فار می کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں، اور کیونکہ آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ان کے بارے میں جاننے کے لیے، اور بہت سارے لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہیں کہ آپ ان کے بارے میں آج بات کریں، کیونکہ ان کے جانے کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں کہ ہی از اسٹل لرننگ فار ایوری باڈی. ہز لائف از لائک دیٹ کہ ان کی پوری زندگی ہمارے لیے لرننگ ہے، اور ہی از ایگزامپل. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا. تو شروع کہاں سے کروں؟ جنید کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کہ جنید کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں لے کر آئے ماشاءاللہ. اور اب جہاں پہ ٹرانسفارم کا تعلق ہے تو دیکھیں جب جنید یہ ساری اپنی پہلی زندگی چھوڑ رہے تھے تو اس وقت تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے فیوچر میں بھی اس سے بھی زیادہ چیزیں ملنے والی ہیں. اسٹرگل ہے، مطلب اس ٹائم تو بالکل ڈارک تھا کہ بس اب اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، چاہے وہ فیم ہے، چاہے وہ اسٹیج پہ آنا ہے، چاہے وہ پیسے ہیں، ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی بڑھا چڑھا کے سب کچھ واپس کیا، اور بہت جلدی. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح جنید سے کروایا. جنید میرے سیکنڈ ہسبینڈ تھے اور میں بھی ان کے سیکنڈ وائف. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، اپنے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، یہ اللہ نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ آپ اس میں کوئی کوششیں کریں یا آپ کچھ بھی کریں. آپ کے لیے وہ کتنا امیزنگ ٹائم ہوگا. ایگزیکٹلی. مطلب آپ جنید بھائی کو پہلے سے جانتے تھے کہ پہلے سے تو اسی طرح جانتے ہیں جیسے پوری دنیا جانتی ہے. اچھا. تو اس ٹائم سے جنید کا فین بھی اسی طرح تھے جیسے پوری دنیا
اچھا ماشاء اللہ. لیکن یہ چیزیں کبھی تو آپ نے سوچا انسان نہیں ہوگا کہ سوچتا he بھی going نہیں to ہے be نا، my ہاں کہ وہ husband. میری زندگی میں آ جائیں گے اس طرح سے. ماشاء اللہ. تو یہ چیزیں، اور اسپیشلی آپ دیکھیں جو پاکستان کا کلچر ہے، بالکل ایسے ہی تو ہے. ہم اگر چیزوں کو بہت وہ مطلب دیکھتے ہیں نا. اسلام میں تو یہ چیز نارمل ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں تو اس میں تو یہ چیز نارمل ہے کہ آپ دوسری تیسری یا چوتھی شادی کریں. لیکن پاکستان میں تو یہ امپاسبل بات اس وقت اسپیشلی. ابھی تو پھر بھی یہ کافی اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ان کی سنت پہ رسول اللہ کی عمل کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ میرے پہلے شوہر سے میرے 3 بیٹے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو جنید نے آپ سوچیں کہ کس طرح بس اللہ تعالیٰ نے یہ کروا دیا جو نکاح کی بات تھی، اور ایک دن کے اندر ہمارا نکاح ہو گیا. ماشاء اللہ. اور یہ سب مجھے تو خواب ہی لگتا تھا. Wow. اور جب میں جنید کو دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ وہی جنید ہیں جو وہ اسٹیج پہ ہوتے ہیں. اور یہ اچھا آپ کو جب جنید بھائی ملے تو وہ اس ٹائم پہ چینج ہو گئے تھے یا پھر وہ اسی سیم میں تھے چیزیں میں تھے؟ اچھا جب وہ اسٹرگلنگ موڈ پر تھے کہ جب ان کا، کیونکہ ظاہر سے ان کے حالات کافی خراب ہو گئے اور بیچ میں بہت سفر کیا. اسی ٹائم تھا کہ وہ بزنس ابھی مطلب انہوں نے جو دنیا کا یہ اپنا کام ہے نا اسٹارٹ ابھی کیا ہی تھا. اچھا. تو پھر یہ کہ اور ان دنوں جب میرا ان سے نکاح ہوا تو وہ 7 منتھ کی جماعت میں چل رہے تھے. اوہ ماشاء اللہ. سو آپ نے وقت لگایا پھر ان کے ساتھ؟ اس وقت تو نہیں لگایا، لیکن بعد میں پھر ظاہر موقع ملتا رہا. لیکن اس ٹائم وہ ہوتے ان کا 40 days ادھر ہوتے ہیں، پھر 4 months کے لیے یہ UK چلے گئے تھے. اچھا. پھر اس کے بعد 40 days پاکستان میں تھے. تو یعنی میرے ساتھ ان کے اللہ نے ان کو ملایا، اور پھر اس کے بعد یہ UK چلے گئے 4 months کے لیے. تو الحمدللہ وہ خود بھی یہ بات کہتے تھے، یہ ایک اتنی بڑی نیکی ہے جنید کی نا. سب سے بڑی نیکی ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جنید کے پیچھے تو کسی سے بھی نکاح کر سکتے تھے. تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہاں، اور میرے مطلب بیٹے بھی تھے 3 چھوٹے بچے، اور ان کے ساتھ پھر انہوں نے ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا. اور بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اپنے اس دنیا سے جانے کے وقت تک بالکل ایک باپ کی طرح ان کے ساتھ ان کا رویہ رہا نا. میں کبھی سوچتی ہوں کہ میرے اس بیٹے سے جنید زیادہ پیار کرتے تھے یا دوسرے سے یا تیسرے سے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مطلب جس کے ساتھ بھی میں دیکھتی ہوں وہ اسی طریقے سے ان کی محبت اور ان کو بچوں کو عزت دینا، کانفیڈنس دینا. اپنا ظاہر ہے ان کے باپ ہی ہیں وہ، اور وہ ان کے بیٹے. تو بلکہ بڑا خوش ہوتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹے دے دیے نا. تو میں دین کی طرف آیا، انہوں نے کبھی کسی میں فرق نہیں کیا. بالکل ریئلی گریٹ پرسنالٹی. جو چیز اپنے لیے چاہتے تھے نا وہی دوسرے کے لیے. اور مجھے وہ یہ بات کہتے بھی تھے کہ میں اپنے مطلب میں تیمور، بابر اور یہ ایمن اور محمد اور باسل میں کوئی فرق نہیں میں کرتا نا. تو جو میں ان کے لیے سوچتا ہوں وہی میں ان کے لیے سوچتا ہوں نا. لیکن وہ خیر نظر بھی آتا تھا ہمیں، یہ تو نہیں کہ نہیں نظر آتا تھا. اور باقی یہ ہے کہ انتہائی محبت سے، عزت سے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انصاف کے ساتھ. اور مطلب یہ کہ ہر ایک کے نا حقوق پورے ادا کرنے. یہ نہیں کہ اگر انہوں نے اور نکاح کیے ہیں تو کسی دوسرے کو اس سے پتہ ہے ہاں اس میں کچھ کمی کر دی ہو. تو ہر ایک کو پورا کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتے تھے. باقی ان کی زندگی ماشاءاللہ سے اللہ کے دین کا کام فرسٹ پریورٹی تھا ان کا. تو اس کے لیے اللہ نے کیا، اور بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ. اسی میں ہی دنیا سے جانا چاہتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اسی راستے میں وہ دنیا سے چلے گئے. صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں بڑے سے بڑے علماء بھی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے میں سنت پہ اس طرح عمل نہیں ہو سکتا
کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ ان سے پاک سب نے کچھ. کیونکہ اصل میں میرا بھی بہت سارا ان سے تعلق رہا، کیونکہ نیو یارک جی ڈارڈم آپ میں ان بتا کا رہے بڑا کنیکشن تھا ہمارے لیے. انہوں نے بہت سپورٹ کیا نیو یارک ڈارڈم ہماری جو ہے مدرسے کو بہت سپورٹ کیا. تو ایسا ہوتا تھا کہ مارننگ میں جنید بھائی واک کر کے جا رہے ہوتے تھے اور ہم سب مدرسے آ رہے ہوتے تھے، تو ہم روز صبح کو دیکھ رہے ہوتے، تصویر ہاتھ میں ہوتی تھی اور ہماری مارننگ میٹنگز میں وہ موجود ہوتے تھے، اور بڑا کافی ٹائم وہاں رہے. اور پھر جب ہمیں آئی واز ان نیو یارک، جب ہمیں یہ نیوز ملی تو بڑا شاکنگ نیوز تھی ہمارے لیے. حتیٰ کہ وہ مطلب ان کو ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں نا اتنا بڑا نام تھا، ان کو بہت جگہیں ملتی تھی رہنے، لیکن ان کو اس بلڈنگ میں ایک چھوٹا سا کمرے میں کہتے تھے وہ جو سکون ہے وہ کہیں سکون نہیں تھا. ان کا سامان وہیں موجود ہوتا تھا، اور بڑا ایک مطلب ایک ایسا لگا کہ جیسے بس پتہ نہیں اپنے ہی گھر سے کوئی چلا گیا. اور یقیناً آپ کے لیے تو اور زیادہ ایک شاکنگ نیوز ہوگی کہ ایسے کیسے وہ وقت آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ. آئی ایم سوری ظاہر ہے لیکن یہ کہ مطلب ویسے تو یہ کہ میں نے جو جنید کو دیکھا پرسنلی تو پہلے کا تو مجھے نہیں پتا تو، لیکن جنید بہت زیادہ عاجزی ان کے اندر نا، اور ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے جگہ میں نا وہ بالکل ایڈجسٹ ہو جاتے تھے. تو اگر کوئی زمین پہ بھی بٹھا رہا ہے تو وہ ادھر بھی آرام سے بیٹھ گئے ہیں. ان کے اندر مجھے وہ کوئی ایٹیٹیوڈ یا تکبر نہیں نظر آیا، اور کسی نے کہیں بھی کسی وقت بھی ان کو کہا ہے تو وہ اس کے ساتھ چلے گئے ہیں کام کیے. اور ہمارے لیے بھی ایزی تھا، ہم میں کوئی پابندی نہیں تھی ایگزیکٹلی کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اچھا. اور اسلام کے مطابق ہر طرح کی آزادی تھی. صحیح. تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ سے اللہ نے کیا بہت اچھا وقت گزرا. اور وہ مجھے یہ بات کہتے تھے کہ تم لوگوں کے ساتھ جو میں نے یہ نیکی کی نا، تو میں اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کہ یہ بھی ایک چیز صدقہ جاریہ بنے گی میرے لیے. تو اس دن انہوں نے، بلکہ وہ پہلے 1 month کے لیے جو تھے امریکہ میں تھے. اچھا. جی 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 1 month کے لیے ہمارے کدارلم وہیں پر ہی تھے. ہاں امریکہ سے آئے تھے. تو پھر امریکہ سے آئے ہیں تو ان کا پروگرام بن گیا چترال جانے کا نا، وہاں جماعت گئی ہوئی تھی، وہ سعید انور وغیرہ اس میں تھے. تو اس کے بعد یہ اسلام آباد بھی آئے. میں ان دنوں تجوید کورس کر رہی تھی الہدا سے نا. تو انہوں نے کراچی سے مجھے پوچھا تھا کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کا کوئی پاکستان کے اندر بھی کہیں ان کا ٹریولنگ ہوتی تھی تو یہ پوچھ لیتے تھے کہ جو بھی ان کی زوجہ فری ہے وہ ان کے ساتھ ٹریول کر لے، کیونکہ اور تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا ان کے پاس کہ وہ ہمارے ساتھ بہت عرصہ رہیں. صحیح بات ہے. تو زیادہ زندگی تو ان کی سفر میں ہی گزرتی تھی، بلکہ جہازوں پہ ہی ایک سے اترے اور ایک پہ چڑھ گئے. تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو بھی ٹائم نہیں ہے، میرے ایگزامس بھی ہونے والے ہیں دسمبر میں. تو بہرحال پھر وہ جب آئے اسلام آباد آئے، اسلام آباد سے ہی انہوں نے جانا تھا چترال نا. جی. تو آتے تھے جب بھی ہمارے لیے بھی باہر سے گفٹس لاتے تھے، بچوں سے بھی پوچھتے رہتے تھے کیا چاہیے، نیکسٹ ٹائم جاؤں گا تو وہ لے کے آؤں گا تم لوگوں کے لیے. تو کافی سارے گفٹس وغیرہ لے کر آئے. وہ سنڈے کو پورا دن ہمارے ساتھ ہی رہے. ماشاءاللہ. تو منڈے کو صبح انہوں نے چترال جانا تھا. اچھا. تو لیکن یہ ہے کہ اس وزٹ میں مجھے اس طرح لگا کہ جیسے نا وہ تھوڑا سا نا اداس سے ہیں. اچھا. اس دن مطلب رہے جیسے باتوں میں کہیں کھو جاتے تھے یا اس طرح. تو میں نے کہا آپ اس طرح سے کیوں مجھے لگ رہا ہے نا. تو وہ مجھے کہہ رہے کہ ابھی مجھے نا اس طرح لگ رہا ہے چترال جانا ہے تو وہاں پہ بہت سردی ہوگی، اور مطلب مجھے میں اس طرح سے جیسے ان کا دل چاہ بھی رہا ہو جانے کا، اور یہاں ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی انسان کو ہوتا ہے سینسز سے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یا کیا اس طرح سے تھوڑا سا نا انسان گھبرانا تو شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وہاں سردی بھی بہت زیادہ ہے سنے ہوگی اور یہ وہ نا اس طرح. تو مجھے تھوڑی سی وہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کس طرح سے ٹائم گزرے گا. تو پہلے تو ان کا یہ تھا کہ تھوڑے دنوں کے لیے جانے 5-6 دن کے لیے، لیکن پھر وہاں پہ جب گئے ہیں اور منڈے کو صبح پھر وہ چلے گئے تھے. کئی جگہوں پہ وہاں پہ سگنلز نہیں تھے. بات تو 1-2 دفعہ ان کے میسیجز آئے بیچ میں کہ میں خیریت سے ہوں اس طرح کر کے. اور پھر وہ 10 دن وہاں پہ رہے. اور
جس دن انہوں نے آنا تھا اس دن بھی صبح ان کا میسیج مجھے آیا تھا کہ آج میں واپس آ رہا ہوں 4 بجے تک پہنچ جاؤں گا، تو انشاءاللہ رات کو کھانا کھائیں گے نا اب تو اکٹھے. تو ان کی پسند کی چیزیں، انہیں جیسے میٹ پسند تھا، تو اس طرح کی چیزیں میں پھر ان کی پسند کے کھانا بناتی تھی. تو میری گھر میں کلاس ہوتی ہے ترجمہ تفسیر کی، تو وہ جو ٹائم تھا 3 بجے سے لے کے 4 بجے تک نا، اور 4:30 تک، تو میری قرآن کلاس ہو رہی تھی. اچھا. تو وہ 4:30 بجے لڑکیاں چلی گئی ہیں، تو اچانک ہمارے یہاں پر جو مینیجر ہیں ان کی کال آئی نا مجھے. تو ابھی میرے ہاتھ میں قرآن ہی تھا. تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کیا حال ہے بھابھی، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہوں. کہتے ہیں میں ایئرپورٹ آیا تھا تو جنید بھائی کو لینے. میں نے کہا ہاں وہ کیا آ گئے ہیں، پہنچ گئے؟ تو میری باتوں سے انہیں لگا ہوگا نارمل ہے، مجھے شاید کچھ نہیں پتا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ ان کے نا پلین کا پتہ نہیں چل رہا، تو میں ابھی نا ایبٹ آباد جا رہا ہوں. تو میں نے، ہمارے گھر میں ٹی وی تو نہیں ہے، مجھے اس لیے نہیں پتا نیوز وغیرہ کا. تو میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ پھر خیر میں نے نا اپنے بیٹے کو کہا کہ ذرا لیپ ٹاپ پہ دیکھو کوئی نیوز آ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جنید کا ایروپلین کا پتہ نہیں چل رہا. تو اس نے پھر جب دکھایا تو وہاں پہ تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ حویلیاں کے پاس گر گیا ان کا پلین. تو I'm so sorry about it. پھر بہت سے لوگوں کی کالز بھی مجھے آنا شروع ہو گئی، اور ظاہر ہے ادھر اسلام آباد میں بے شمار لوگوں کو پتہ تھا، اور پھر ہمارے گھر بھی لوگ آنا شروع ہو گئے. لیکن ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں مجھے اس وقت آ رہا تھا کہ مطلب یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا ہے کیا نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم بھی گزار دیا، اور پھر یہ ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہا ہوگا، لاسٹ ورڈز کیا ہوں گے، کس طرح ہوا، کچھ یقین نہیں آ رہا تھا. پھر جب میری عدت پوری ہوئی تو پھر میں ادھر گئی بھی تھی حویلیاں نا، جہاں پہ اس پہاڑ کے اوپر جہاں کے ساتھ جہاز ٹکرایا تھا. تو وہاں پر بھی پھر ہم لوگ گئے، ادھر جا کے دیکھا، کیونکہ بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں اکٹھا رکھے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ. تو بس یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان، اور ابھی تک وہ ثانیہ ایسے ہی ہے ہم سب کے لیے بھی. آج آپ بات کر رہی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے مجھے بھی، وہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں جب نیوز پہ مجھے تو بھائی نے کال کیا کہ یو نو دیٹ کہ دیکھا نہیں، میری بھی کچھ روٹین ایسی ہوتی ہے کہ ٹی وی زیادہ نہیں چل رہا ہوتا. تو جب میں نے نیوز یوٹیوب پہ جا کے دیکھی آئی واز لائک یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں یہ جھوٹ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، یعنی افواہ بھی ہو سکتی ہے بہت ساری. لیکن جب یقین آیا تو بالکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اور آج بھی ایسے ہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہی از دیئر، ہی از الائیو، ہی از ناٹ اٹس ناٹ اینی مور ود اس. اور آپ کو تو پتہ ہوگا نا، شہید تو ویسے بھی زندہ ہی ہوتے ہیں کہتے ہیں. آپ کو یہ بات پتہ بھی ہوگی نا کہ وہ ظاہر اب ہم سے دور ہوتے تھے لیکن فون پہ بہت ان ٹچ ہوتے تھے ہمارے ساتھ نا. جی بالکل. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا ہر وقت وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنے میسیجز بھیج رہے ہوتے تھے، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم ان ٹچ رہیں ان کے ساتھ. بہت بڑی بات ہے، اتنی مصروفیات کے بعد آج ہم اللہ تعالیٰ نے بہت ان کے وقت میں برکت دی تھی کہ مطلب میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت لوگ ان سے دوستی کا وہ کرتے ہیں دعویٰ نا، لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ ان سے کچھ سیکھا ہے آپ نے، ان کا اخلاق اور ہر ایک کے لیے نا مطلب ہر ایک کی فکر کرنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی مس کال، جیسے وہ ریکارڈنگ میں بزی ہیں یا کہیں سفر میں، تو اس کے بعد جیسے وہ دیکھتے تھے جس کے میسیجز آئے ہیں، جس کی مس کال ہے، سب کو رپلائی کرتے تھے، مطلب فوراً رپلائی کرتے تھے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ہمیں رپلائی نہیں کیا. تو جب ہماری نیت ہوتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سب کام کروا بھی لیتے ہیں. بے شک. کہ ظاہر سی بات ہے، ان کو دیکھیں نا، اللہ پاک نے کہتے ہیں نا اللہ
اللہ جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے. اس بات کا یقین کریں. اگر آپ جنید بھائی کی مثال دیں تو اس سے یقین آ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ اور بڑی چیز کیا ہے اللہ کے لیے. اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ ان کو شہرت دی, اس سے زیادہ ان کو ساری چیزیں دیں, اور ماشاء اللہ سے آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں اللہ سے تجارت سے بھی اپنا بزنس اسٹارٹ کیا, اور ساری چیزیں اللہ پاک نے مطلب پوری دنیا میں ان کا نام ہے. ان کے مطلب بزنس کے حوالے سے دیکھیں بالکل تو سب کو کتنی ان کا رسپیکٹ نام ہے ان کی آج ختم بھی. نہیں ہوا کہ لوگ بھولے نہیں ہیں. بالکل تو ایسا ہی ہے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو صبر دیں. اینڈ جزاک اللہ خیر. آج آپ ہمارے ساتھ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ اسٹوڈیو میں آئیں, ہمیں وقت دیا, اور آج ہم نے اتنی پیاری بات کی, اور جنید بھائی کے بارے میں آج ہم نے جانا. اور اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دیں انشاءاللہ, اور اللہ ان کی مغفرت کریں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کریں ان کو. جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.